سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ سجدہ میں آیت نمبر 3 سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد جانا کہ ہمارا پرپس کیا ہے زندگی میں آنے کا، کہ ہمیں ایک دوسروں کو اویئرنیس دینی ہے خاص توحید پر کہ اللہ کے سوا اگر عمل اچھے نہیں تو کوئی ولی، کوئی شفیع کچھ بھی نہیں، سب ولایت، سب شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کو بہترین بنائی ہے۔ اور پھر خاص جو ہمیں ٹاپک ملا کہ تمہیں اللہ نے سننے والا، دیکھنے والا اور دل تمہیں دے کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن بہت قلیل لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے گھر پہنچ کر تم شرمندہ ہوگے، پھر ایک چانس چاہو گے کہ دنیا میں آنے کا کوئی موقع مل جائے، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ ایسا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور جناتوں کو اور انسانوں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے عمل اچھے نہیں کیے۔ جب گناہ گاروں کی بات ہو رہی تھی، جہنم کی بات ہو رہی تھی، تو اب یقیناً نیک لوگوں کی بھی بات ہوگی، اور ٹاپک وہی سماعت، بصارت، دل، یہی کہ سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی تمہیں صلاحیت دی۔ اب جو ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ دیکھیں وہ مومن کہلا رہا ہے کہ اگر وہ وحی کے ذریعے سے اللہ کو سمجھتا ہے، جی اٹھنے کو دیکھتا ہے اللہ کی کتاب سے، تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پہ۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جو مانتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ ماننا یعنی پریکٹس مسلم، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بے شک ایمان تو وہ لاتے ہیں ہماری آیتوں پہ، الذین اذا ذکروا بہا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب تلقین کی جاتی ہے ان لوگوں کو ان آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ جب تلقین کرتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ خروا، یہ گر پڑتے ہیں، سجدوں وسبحوا بحمد ربہم، یعنی یہ سجدے کے حالت میں سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ لٹرلی سجدہ ہم ان آیتوں پہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن کے 14 سجدے ہیں، جی آپ نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، ختم القرآن کی محفل سجاتے ہیں، اور پھر ہمارے زمانے میں تو یہ تک ہوتا تھا کہ مجھ جیسی کوئی اور بھی کھڑی ہو کر سب کے 14 سجدے دے دیتی تھی۔ یا اب آج اگر انسان تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہے تو جی جیسے ہی سجدہ آتا ہے تو اٹھ کر سجدہ کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ قرآنی سجدہ ہے۔ اس کے لیے پوچھتے ہیں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، رکوع کریں کہ نہ کریں، ڈائریکٹ سجدہ کریں، کیا کریں، 1 کریں 2 کریں، کیا پڑھیں، یعنی اب وہ سارا فوکس قرآن کا آیت کے ساتھ بس سجدہ کر دو، جبکہ اس کے اندر ایک چیز کو سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ ایک خود بخود ریاکشن کریٹ ہوتا ہے۔ ایکچولی اگر جو انسان سمجھ کر قرآن پڑھ رہا ہو، جب اس کے نظروں سے یہ آیت گزرتی ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہماری آیتوں سے جب تلقین کی جاتی ہے تو وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، تو گویا سرنڈر ہو جانا یعنی اس کے اندر کوئی تکبر نہیں رہتا، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کو باعمل ہو کر دکھاؤں گا۔ ہم نے لٹرلی سجدہ کرنے شروع کر دیا۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی سجدہ کرتی ہوں، لیکن اس کا مقصد جاننا چاہیے کہ یہ سجدے کی آیت بتا کیا رہی ہے، کہ جب اسے تلقین کی جاتی ہے آیتوں کے ساتھ تو بالکل سرنڈر ہو جاتا ہے، اپنے ہتھیار، اپنی ضد، اپنے مفادات، اپنی حرام حلال کی جو ایک جسٹیفیکیشن ہے وہ اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے اور تسبیح بیان کرتا ہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی کام پر لگ جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بار بار اس کا ترجمہ بتایا، سبح کا معنی تسبیح بیان کرنا، یعنی دوسرا ترجمہ ہے کام پہ لگ جانا۔
وہ کام پہ لگ جاتا ہے خوشی کے ساتھ اپنے رب کے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس کے پاس کوئی ایکسکیوزز کی گنجائش نہیں، اس کے پاس کوئی تکبر نہیں کہ میں یوں نہیں کر سکتا، یا قرآن نے تو یہ لکھ دیا ہے لیکن میں کیسے کروں. اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ میری ریزسٹنس میں ضرور ہے. وہ اپنے لیے سارے ایکسکیوزز کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو گویا اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اور وہ آگ سے ڈرتا ہے، اور وہ اللہ کی ملاقات کو حقیقی جانتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی آیت بھی اللہ کی ملاقات کی آ رہی تھی. آیت نمبر 13 میں بھی آپ کو یہی بتایا گیا، 14 میں، کہ تم میری ملاقات کو بھول گئے تھے. تو یعنی جس کو اللہ کی ملاقات یاد رہتی ہے، جو عمل کرتا ہے، گویا اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اور اب ایک دوسری کوالٹی مومنوں کی لکھی ہوئی ہے، جو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا یہ مومن والی کوالٹی جس کو جنت ملنے والی ہے، کیا یہ مجھ میں ہے. ایک تو آپ نے پڑھا کہ آیت سے تلقین کی جائے تو اس کے پاس کوئی ضد انا نہیں ہوتی. دوسری پوائنٹ دیکھیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، علیحدہ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آرام نہیں کرتے ہیں، ہر وقت پڑے رہیں، سوئے رہیں، لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں، فضول چیزیں ایکسپلور کرتے رہیں. یہ آرام بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے تہجد گزاری لے لیا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو کروٹیں ہیں، ان کی جو کمر ہے، یہ بستر سے الگ رہتی ہے. ایکچولی یہ معنی ہے. تو لوگوں نے اس کا ترجمہ تہجد دے دیا کہ یہ آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. وہ بھی اس میں جائے گا، لیکن میں تو ہر اس شخص کو اس میں لیتی ہوں کہ جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے، اپنے نہ دن دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، اپنے لیے تھوڑا کماتا بھی ہے، اور کچھ ڈیوٹی فری فنڈز میں بھی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے اگر، کہ وہ کچھ کمائی کے لیے اپنی کچھ کلینک پر بیٹھتا ہے، پیسے لیتا ہے، اور کچھ حصہ اپنی زندگی کا فری میں بیٹھتا ہے، دوپہر میں جاتا ہے، اپنی نیند کو وقف کرتا ہے، رات کے 11 بجے تک بیٹھتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ایڈی صاحب تھے، یہ کس طرح کام میں لگے ہوئے تھے. آج بھی آپ دیکھیں اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے ویلفیئر کے لوگ ہیں، یہ پورا دن لوگوں کے لیے فلاح کا کام کرتے ہیں، بچوں کی سکولز میں لگے پڑے ہیں، یتیم خانوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی ایج بھی بڑی ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ریسٹ کا ٹائم ہے، لیکن وہ اپنے آرام کو زیادہ مد نظر نہیں رکھتے. عربی سیکھنے جاتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، آفیسز کو تھوڑا سا ڈیلے کر یا ٹائم نکال کر. یہاں تک کہ آج کل تو ہمارے پاس اتنی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے کچھ پارلرز میں جب اپنا پروپوزل دیا کہ آپ ہمارے سے بیسک عربک سیکھ لیں، تو ماشاءاللہ کچھ پارلرز، جبکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو کتنی دنیا داری ہوتی ہے، لیکن خود پارلر کے اونرز ٹائم دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. وہ کوئی کلائنٹس بھی آ جائیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ 30 منٹس کا ٹائم ہے اور ہم آپ کو پھر سروس دیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو دیر ہو رہی ہے، تو وہ سوری کر دیتے ہیں. سوچئے کہ اپنی سروسز کو تھوڑی دیر پینڈنگ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان آیتوں پہ جا رہی ہے کہ علیحدہ رہتے ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے یا اپنی آرام سے. یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ. تو پکارنے میں نماز بھی جاتی ہے تہجد کی، پکارنے میں اللہ کی جب ہم رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کو یہ اپنی صلاحیتیں یہ ہم شو کرتے ہیں کہ اللہ ساری چیزیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میرا جینا مرنا، میری صلات، میری ہر چیز آپ کے لیے وقف ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کم آرام کیا اور اللہ کی راہ میں زیادہ لگے رہے، اور انہیں یہ کام کر کر بھی خوف بھی رہتا تھا کہ کہیں ہم کوئی حرام کمائی تو اللہ کی نظر نہیں کر رہے، اللہ کے بندوں پر ہم کہیں حرام مال تو نہیں لٹا رہے، یا میرے کام میں کوئی دکھاوا تکبر یا کوئی فتنہ کرنے کے لیے تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ خوف بھی رکھتے ہیں، وہ امید بھی رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو، وَمِمَّا، اور اس سے جو دیا ہم نے ان کو، وہ خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی تندرستی دی، اولاد دی، مال دیا، وقت دیا، یہ اس کو خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے واقعی اللہ کے لیے ڈیووٹ ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، نہیں جانتی نفس، وہ انسان جو یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنا آرام وقف کر دیتا ہے، نہیں جانتا وہ نفس ما اخفی لہم، کہ کیا میں نے چھپا کے رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یعنی اللہ فرما رہے میں نے خفیہ رکھا ہے، تمہیں بتایا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کا ریوارڈ کیا دوں گا، سرپرائز. سوچئے، بس سوچتے ہی ہم رہ جائیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسا موسم، کیسی شان و شوکت ہوگی ایسے لوگوں کی، کیا گھر ملے گا. اللہ فرماتے ہیں نفس بھی جان نہیں سکتی میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے یہ اسٹرگل کرنے والے لوگوں کے لیے. آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ جزا ان کو ملے گی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا ریوارڈ، ان کی جزا ہے جو انہوں نے یہ عمل کیا کہ ان کے جو پہلو، ان کی جو کروٹیں، ان کے جو کمر یہ آرام سے دور رہتی تھیں، ان کے عمل تھے. اور اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انسپریشن دے رہے ہیں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا پس ایک شخص جو مومن ہے، جو فرما بردار ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے. آپ نے پچھلی بھی آیت میں دیکھا مومن عمل کر کے دکھاتا ہے، تو کیا ایک مومن عمل کرنے والا کمن کان فاسقا، کیا مانے اس شخص کے میں برابر کر دوں گا کہ جو ایک فاسق ہے، جس کو جو غفلت برتتا ہے، جو اپنے خاطر اسٹرگل کرتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف اس کو اس کے گھر والوں کو کمفرٹس دینا ہے، اس کا کوئی تعلق غریبوں سے، دوسروں سے، کسی سے نہیں ہے، وہ خود غرض انسان ہے، وہ بس اپنی دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ایک فاسق انسان، کیونکہ فاسق کانٹیکس میں جائے گا کہ جو ایک سیلفش انسان ہے، کانٹیکس میں اس لیے آ رہا ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص جو اپنے میں ہی پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی طوائف کو بھی کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا، شرابی کبابی کو بھی قرآن کی طرف پیر نہ کرنے پر بخش دیا گیا. تو کیا ایسا بخش دیا گیا کہ وہ جو ایک عمل کرتا تھا اس کے برابر ہو جائے گا؟ چلے میں پازیٹیو لے لوں اس بات کو، چلو بخش دیا جائے گا. یہ اللہ کے معاملے ہیں. اللہ نے آپ کو پچھلی آیت میں بھی بتایا کہ عمل نہیں تو نہ اللہ ولی ہے نہ اللہ شفیع ہیں ایسے لوگوں کے لیے. افلا تتذکرون، آیت نمبر 4 میں آپ نے پڑھا تھا. نصیحت نہیں پکڑتے کہ اللہ تمہیں اپنی زندگی میں، تندرستی میں کتنے آپشنز دے رہے ہیں، کتنے پروپوزلز دے رہے ہیں. جب بیمار ہو جاؤ گے، لنگڑے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، پیرالائز ہو جاؤ گے، تو تب تو ایکسکیوز بن جاتا ہے کیا اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو کچھ نہ کر لیں. اللہ میرے بھی نصیب میں کر دے، آپ کے بھی نصیب میں کر دے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم دل و جان سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور جو اللہ ہم سے راضی ہو وہ کام ہم سے کرا لیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو پرفیکٹ ایمان لائے گا، پیور ہوگا، توحید اس کے پاس ہوگی، عمل اچھے کرے گا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، ان کے لیے تو ٹھکانہ جنت ہے، نزلا بما کانوا یعملون۔ دیکھیں آپ پھر عمل آ گیا کہ یہ ان کی جو مہمان نوازی ہوگی، جو جنت ان کا ٹھکانہ بنے گا، اور جنت کیا خوبصورت جگہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، یہ مہمان نوازی ہوگی بما کانوا یعملون، جو اس نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی باتوں کی محبت ڈال دے، اور ہمیں اللہ کی ملاقات بہت عزیز ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرخروئی عطا فرمائیے گا۔